بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ شہباز شریف نام کے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے اب جو باتیں کی ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے، اب یہ تو نظر آ گیا کہ اس ملک کا اصل کنٹرول کن کے پاس ہے۔ اب یہ آفیشلی آ گیا پاکستان کے اندر۔ یہ جو آئی پی پیز کی مونوپلیز تھی، جو آئی پی پیز نے جو اربوں خربوں روپے کما لیے، اور گھوم پھر کے آئی پی پیز کے مالکان بھی یہ خود نکلتے ہیں یا ان کے فائنینسر نکلتے ہیں، ان آئی پی پیز سے اب جب معاہدے ختم ہو رہے ہیں اور کچھ 4 پیسے بچ گئے ہیں، جس کی بچت ہو گئی ہے، بجلی سستی کی جا سکتی ہے، کچھ معاہدے ختم کر کے 800 ارب روپے بچے ہیں، اور اگلے 3 مہینوں کے اندر 800 کچھ ارب روپے کے اور جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ حکومت کو بچیں گے۔ تو اب یہ فائدہ کیا پاکستان کے صارفین کو یا پاکستان کی صنعتوں کو ملے گا، یہ فیصلہ بھی چاچا آئی ایم ایف کرے گا۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چاہے گا آئی ایم ایف وہی ہوگا۔ یہ آئی ایم ایف کیا پاکستان کی حکومت کو اجازت دے گا؟ بالکل نہیں دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو پھر حکومت جو ہے وہ یہ بندوق جو ہے آئی ایم ایف کے کندھے پہ رکھے گی کہ ہم تو بجلی سستی کرنا چاہ رہے تھے پر آئی ایم ایف نہیں چاہا۔ پاکستان کے موجودہ اگر صنعتی معاملات کو دیکھیں تو صنعتوں کے حوالے سے پاکستان اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی صنعتوں میں جب کسی بھی صنعت کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ انرجی ہے، اور جب کبھی بھی میں چیمبرز کی یا ان جو صنعت کاروں کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان کی کانفرنسز میں جاتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر بجلی جو ہے وہ 9 سینٹ یونٹ کے حساب سے مل رہی ہے، اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان کے اندر بجلی 12 13 14 15 سینٹ تک بھی ملے تو پاکستان کی صنعتیں جو ہیں وہ ان کو کمپیٹ کریں گی، اور کمپیٹ کریں گی تبھی پاکستان کے اندر ریونیو جنریٹ ہوگا۔ دوسری طرف دیکھیں تو عام صارفین جو ہے، عام لوگ جو ہے، ان کی زندگی کے اندر بجلی کا بل ہی سب سے اہم چیز بنی ہوئی ہے، اور انرجی کاسٹ اتنی مہنگی ہے پاکستان میں کہ عام لوگوں کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی، اور جب قوت خرید نہیں ہوتی تو وہ اکانومی کس طرح چلائیں گے؟ اور اگر میرے پاس صرف اور صرف گھر کے بجلی کے بل بھرنے اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ریسورسز نہیں ہیں تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایکسٹرا چیزیں خریدنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی کپڑے خریدنے کے لیے، جوتے خریدنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ رقم خرچ کروں اور پاکستان میں اکنامک سائیکل چلے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ اپوزیشن جو ہے جس کے پاس سیاسی مقبولیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور ان کا ابھی فوکس جو ہے وہ ان عوامی مسائل پر نہیں ہے، ان کا فوکس جو ہے وہ انہی مسائل پر ہے جو سیاسی ہیں۔ ان کا فوکس جو ہے وہ 2024 کے انتخابات کی دھاندلی سے لے کر عمران خان اور ان اسیران کی رہائی جو 9 مئی کے دوران اندر ہیں، ان کیسز کے اندر ہے، اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے، ان کا فوکس عوامی مسائل پر نہیں ہے۔ اگر عوامی مسائل پر ان کا فوکس آ جائے تو پھر حکومت کو بھی ٹف ٹائم ملے۔ رہس ہے کہ کسی کا اگر فوکس آتا ہے ان بجلی کے معاملات پر، وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا موقع گوا دیا۔ انہوں نے کراچی میں، انہوں نے اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا، بیٹھے، لوگ بھی آئے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ حافظ نعیم جو نئے امیر آئے ہیں جماعت کے، ان کی قیادت میں جماعت اسلامی ایک ایسے عوامی ایشو کو لے کر چلی ہے جو کہیں نہ کہیں ان کی عوامی مقبولیت بھی بڑھائے گا، ان کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن پھر پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا، بہت ہی سستے طریقے میں جماعت اسلامی جو ہے وہ مان گئی اور اپنے ان مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی جن میں وہ بجلی کی قیمتوں کو لے کر صارفین کی، عام پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب کہانی آ رہی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کہ وہ 17 جنوری سے پھر جو ہے وہ بجلی کے قیمتوں کے حوالے سے جو ہے، یا بجلی مہنگی ہونے پر جو ہے وہ پھر دھرنا احتجاج کریں گے۔ یہاں پہ کوئی نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کو بھی ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں جو چوری ہے، جو بالکل وابڈا کے ساتھ مل کر ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں روک سکتی۔ تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا عام صارف اسی طرح بجلی کے بلوں کے ساتھ، مہنگے بجلی کے بلوں کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ پر عام صارف گزارے گا زندگی، پر اس کا بیڈ یا نیگیٹو امپیکٹ حکومت پر تو بہت آئے گا۔ کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو موجودہ حکمرانوں کو کہیں سے ریلیف دے سکے، کہیں سے ان کو لگ سکے کہ وہ سیاسی طور پر مقبول ہو رہے ہیں، اور یہ پوائنٹ ان موجودہ حکمرانوں کے لیے آنے والے انتخابات میں بہت الارمنگ پوائنٹ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب تو گفتگو یہ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہ آنے والے انتخابات کب ہوں۔ کیا آنے والے انتخابات کے لیے مسلم لیگ نواز اور پیپل پارٹی کے پاس کیا پوائنٹ ہوگا جس کو لے کر وہ عوام میں جائیں گے؟ کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہوگا جس کو لے کر وہ عوام میں جائیں۔ پاکستان کے معاملات اب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے۔ ایون حکومت کے پاس اتنا پاکستانی وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ بجلی کو سستا کرنے کے لیے بھی خود سے کوئی اقدام کرے۔ وہ پہلے آئی ایم ایف سے اجازت لیں گے اور پھر یہ کسی فیصلے کی طرف جائیں گے۔ اور آئی ایم ایف
کیوں اجازت دے گا؟ کیوں کر پاکستانی اکانومی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دے گا؟ اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے بھی آپ کو کم از کم پھر کوئی پرفارمنس سینس میں جانا پڑے گا نا. مطلب آپ یہ بتائیں گے کہ جی اگر ہم بجلی سستی کر رہے ہیں تو کیا اس بجلی کی آپ نے چوری روکی ہے؟ پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے، میں یہ بار بار بہت دیسی انداز میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو، کہ جب بھی کوئی آپ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، جب بھی آپ کا گھر چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو آپ کے سارے معاملات ڈیل کرتا ہے، اور وہ معاملات وہ اسی انداز میں ڈیل کرے گا جس میں اس کا فائدہ ہوگا. آئی ایم ایف کیوں چاہے گی؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف جب قرضے دیتی ہے وہ کسی نئے کاموں کے لیے قرضے نہیں دیتی، آپ کے صرف پچھلے قرضوں کو ادائیگی کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. کوئی نئے ڈیولپمنٹ، کوئی نئے پروجیکٹ لگانے کے لیے آئی ایم ایف قرضے نہیں دیتی. اور یہ ایک انٹرنیشنل فائنینشیل آپ کہیں کنسورشیم بنے ہوئے ہیں. آپ نے قرضہ ورلڈ بینک سے لیا، اب آپ قسط دینے کے قابل نہیں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہوگا نا کہ آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. تو ڈیفالٹ ہو گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تب آئی ایم ایف آتی ہے. آئی ایم ایف آپ سے وہ سخت شرائط منواتی ہے جو کہ عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے پیسے آپ کو دے کے پھر نچوڑتی ہے. سو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے اگر کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف دے گی، بالکل نہیں ہوگا. اور یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکمران ہیں، آئی ایم ایف کے اتنے پروگرامز آئے ہیں، انہوں نے یہ اعلان ضرور کیا کہ ہم آئندہ یہ آخری پروگرام ہوگا، یہ آخری پروگرام ہوگا، یہ آخری پروگرام ہوگا. وہ اسی شعر کی طرح ہے کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، اور روز یہ بات بھول جاتا ہوں. اور وہ جو بھی کہتا ہے یہ آخری پروگرام ہو، پھر اگلا پروگرام لیتے ہوئے پھر یہی دہراتا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. پاکستان کے اندر بجلی کے نرخ آج بھی اس خطے میں مہنگے ترین بجلی کے نرخ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو پاکستان کی صنعتیں پھل پھول بار رہی ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر اکنامکل سرکل جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہے. اگر پاکستان کی موجودہ اکانومی کسی طرح سروائیو کر رہی ہے تو وہ ریمیٹنس ہیں جو بیرون ملک بیٹھے پاکستانی پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں. اگر وہ ریمیٹنس ختم ہو جائیں تو ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان چند مہینے بھی نہ نکالے. سو پاکستان کی اکانومی کے اندر بجلی سستا کر کے کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی یہ تو خود شہباز شریف کو پتہ ہے، لیکن شہباز شریف نے اب یہ کہہ کر ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. آپ کو اور مجھے خوشخبریاں ضرور سنائی جا رہی ہیں کہ آئی پی پی سے اربوں روپے بچ گئے، پر ان اربوں روپے بچنے کا عام آدمی کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا.